جتنے سادات و مومنین ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ تعجیل ظہور امام زمان کی خاطر بلند تر صلوات۔ دعائے طلوع شمس امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایۃ المرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایۃ الحیدریہ والصلاۃ والسلام علی حقیقت الوجہ الاتم العارف بما فی اللوح والقلم الواقف علی جمیع سیاسات والحکم والدافع جیشات الاباطیل والدامغ سولات الازالیل حبیبک و حبیبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولا سیما النور علی النور فی تحیاء الدجور والامام المنصور وسراج المسدور مہدی هذه الامتی و خاتم الائمتی امام زماننا الحجت ابن الحسن العسکری اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی من لم یکر بولایتہم او ات نفسہ فی آدائہم او کاس غیرہم بہم ابد الابدین و دہر الداہرین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات سارے صاحبان مل کے بلند آواز۔ دعا ہے پروردگار عالم جتنے سادات و مومنین جتنے سنی شیعہ احباب صف اعداد پہ حاضر ہیں مالک ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ہمارے لحاظ واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا جتنے مریضان کی دعائیں میرے ذمہ ہیں بالخصوص جو مومنین و مومنات ہاسپٹلائز ہیں۔ علی اصغر نامی بچہ علیل ہے، ترابی کی والدہ علیل ہیں، لاہور بادامی باغ سے زینب نامی مومنہ بیمار ہے۔ مالک تیرے واسطہ ثانیہ زہرا کے زخمی سر تمام مریضان کو صحت کاملہ و شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا کی جتنے بھی اولاد ماتمیوں کی دعائیں میرے ذمہ ہیں بالخصوص ابھی آتے ہوئے ایک بھائی نے میرے ذمہ نام لگایا علی عباس ملیشیا سے، بھائی عمران، مصطفیٰ جعفری، شبیر جعفری، ارشد، بھائی گلفام، عرفان شالی، جھنگ سے فخر شالی یا کوئی اور ماتمی جو اس وقت فرش ادا کی زینت ہے۔ مالک تو تمام ناموں سے واقف ہے۔ مالک ان تمام بے اولاد ماتمیوں کو ماتمی عطا فرمائے۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے مالک تمام مومنین و مومنات کو، ذاکرینوں، علماء و خطباء تمام کو اپنی محافظت میں رکھ۔ جو والدین اپنے بچے اور بچیوں کے مناسب کف کے حوالے سے پریشان ہیں مالک انہیں اچھے اور مناسب کف عطا فرما۔ مالک لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث ہادی برحق منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم سامعین گرامی قدر، عزت رسول اور اطاعت رسول کے عنوان سے گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہوا چاہتے ہیں اور آج کی اس نشست میں ہم رسول کے چچا پہ گفتگو کریں۔ پہلا جملہ ہے اور آج کے اس دن میں نے جہاں جہاں یہ جملہ پڑھا ہے بہت خوبصورت داد اور دعا ہوئی ہے۔ بابا جی مجھے نہیں پتا کہ سالوں کی گجرات کے اندر یہ جملہ پڑھنے کے بعد کتنی داد ملے گی اور کتنی دعا ملے گی۔ ناظم ممبر سے لے کے وہ آخری بیٹھے ہوئے ماتمی تک ایک ایک بندہ سر اٹھائے۔ میں کہہ رہا ہوں نالین سمیت، بیٹا نالین جوتی کو کہتے ہیں، نالین سمیت معراج پہ جانے والا نبیوں کا سلطان جس کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے جوتا اتار دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ شاباش، کیا کہنے آپ کے، آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں، آپ
آپ جی ہیں پاک مختوم میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام نالین سمیت معراج پہ جانے والا نبیوں کا سلطان جس کے حجرے میں داخل ہونے سے پہلے جوتا اتار دے. اب علی اتنا خوبصورت مجمع بولا ہے, دل میرا کر گیا کہ اس سے بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. دنیا پوچھتی ہے کون ابو طالب, جاگنا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, کون ابو طالب, کون ابو طالب. دنیا سوال کر رہی ہے کون ابو طالب. میں کہہ رہا ہوں جو حجت پالنے کے ہنر سے آشنا ہو. ہوئے ہوئے یار میرے پاس لفظ ہیں وہی آپ نے قبول کرنا ہے. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. جو حجت پالنے کے ہنر سے آشنا ہو. بڑی توجہ بابا جی, اس جملے پہ صرف وہ بندہ بولے گا جو کتاب کھولتا ہے. سر اٹھانا, کون ابو طالب, کون ابو طالب. جس کے دنیا چھوڑنے پہ محمد کو مکہ چھوڑنا پڑے. یار جو بندے پہنچ گئے میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں. جس کے دنیا چھوڑنے پہ محمد کو مکہ چھوڑنا پڑے. ایسا ایک لمحے کے لیے سارا مجمع خاموش ہو جائے وہ دیکھے میری طرف, اور اس کے بعد جتنا بولو گے نا تمہاری داد تھوڑی ہوگی, بات بڑی ہے. رسول کا فرمان ہے کہ گھر کے اندر باپ مثل پیغمبر ہوتا. بڑی توجہ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. گھر کے اندر باپ, رسول کا فرمان ہے گھر کے اندر باپ مثل پیغمبر ہوتا ہے. میرا باپ میرے لیے مثل پیغمبر, آپ کا باپ آپ کے لیے مثل پیغمبر. اب سوچ ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ علی محمد کے بعد جس کا محمد جیسا ادب کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سے کیا جملہ ہو ہی نہیں سکتا یار بڑا. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. علی محمد کے بعد جس کا محمد جیسا ادب کرے, اس سے بڑا جملہ ممکن ہی نہیں ہے. علی محمد کے بعد جس کا محمد جیسا ادب کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سر اٹھائیے گا, تعارفی جملہ آخری ہے. کون ابو طالب؟ جس کی مردیاں پوچھے بغیر اللہ فیصلے نہ کرے. یار جس بندے کو بات کی سمجھ آئے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے. جس کی مردیاں پوچھے بغیر رحمان فیصلے نہ کرے. بابا جی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جوان میرے پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں. وہ بی بی خدیجہ کا ایک غلام تھا بابا جی, اس کا نام تھا میسرہ. کیا نام تھا؟ بولو. میسرہ. بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا تھا جا میسرہ میرا رشتہ رسول کے پاس لے جا اور جا کے کہہ میری آقا زادی آپ سے رشتے کی خواہاں ہے, آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے, آپ سے عقد کرنا چاہتی ہے. بابا جی وہ آیا تھا میسرہ بارگاہ رسالت میں, اس نے آ کے کہا اے محمد میری آقا زادی آپ سے رشتے کی خواہاں ہے, آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے, آپ سے عقد کرنا چاہتی ہے. اس وقت سرکار محمد مصطفیٰ نے میسرہ سے کہا تھا جا میسرہ اپنی آقا زادی کو جا کے کہہ دے کہ محمد کہہ رہا تھا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا. یار میرا مجمع جاگے گا تو پھر بات کا لطف آئے گا نا. محمد کہہ رہا تھا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا. اب اگر قرآن کے اندر آیت ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ میرا نبی تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا کہ جب تک وہی خدا کی طرف سے نہ ہو. اس کا مطلب انہیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ اللہ کہہ رہا تھا میں ابو طالب سے پوچھوں گا, اللہ کہہ رہا تھا میں ابو طالب سے پوچھوں گا, اللہ کہہ رہا تھا جاگ رہا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, اللہ کہہ رہا تھا میں ابو طالب سے پوچھوں گا. اور 10 سال پہلے کربلا گاہ میں سے لاہور میں جلسہ ہو رہا تھا, شہید علامہ ناصر پڑھ رہے تھے, میں ممبر پہ تھا. مجمع سے ایک بندہ اٹھا, قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالق ہو کے بندے سے پوچھے. اس وقت قبلہ نے فرمایا تھا علامہ اقبال کی قبر لاہور شہر میں ہے, اس کی قبر پہ جا اور ٹکر مار کے مر جا. اس نے نہیں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے. کیا بات ہے گجرات, آپ کو سلامت رکھے. اس نے نہیں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری. وہ بندہ ابو طالب ہے جس کی مرضیاں اللہ پوچھتا. یاد حسین میرا ساتھ دینا. وہ بندہ ابو طالب ہے جس کی مرضیاں رحمان پوچھتا ہے. ابو طالب نے ہاں کی تو پھر رشتہ ہوا. جی 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 ابو طالب نے ہاں کی تو پھر رشتہ ہوا. اور سرکار صاحب تاریخ لکھتے ہیں کہ اپنے بھتیجے محمد کو دلہا بنایا بھی ابو طالب. یار لطف لیتے آئیے گا. اپنے بھتیجے محمد کو دلہا بنایا بھی ابو طالب نے.
اور یہاں پہ مجھے خطیب آل محمد قبلہ حضرت حسن زیدی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، ایسے بندے کی جن کی قبریں ہم زندہ بندوں سے مہنگی ہیں، جملہ یاد آ گیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس انداز سے علی کے بابا نے رسول کو تیار کرنا شروع کیا، یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں۔ قبلہ کا جملہ بعد میں پڑھوں گا، پہلے ایک بات کرتا ہوں، مولویوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا کہ محمد کے گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، محمد تو بڑا غریب تھا، محمد کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ مولویوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے محمد بڑا غریب تھا، محمد کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ بابا قبلہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے ہیں اس انداز سے علی کے بابا نے سید الانبیاء کو تیار کرنا شروع کیا، یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساغر، ومن یتوکل کا عصا، ما زاغ البصر کا سرما، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی، تاکہ کسی بات نظر کی نظر نہ لگے، ویمشون علی الارض کی جوتی، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، انما یرید اللہ کی چادر سجا کے ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں لہرا کے کہا، اور کائنات والے سنو، عرب کے یتیم کی نہیں، عالمین کے سردار کی بارات جا رہی ہے۔ کیا بات ہے یار، نعرہ تکبیر، آپ جی بھی آپ کو نعرہ رسالت، نعرہ آپ کو صرف کے ساتھ سلامت ہو۔ کیا بات ہے آپ، عرب کے یتیم کی نہیں، عالمین کے سردار کی بارات جا رہی ہے۔ اپنے بھتیجے محمد کو دلہا بنایا بھی ابو طالب، اور نکاح بھی، اولی پتہ سارے انہوں بولے تھوڑے ہیں، نکاح بھی بڑی توجہ سرکار ابو طالب نے پڑھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ خطبہ سناؤں۔ انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ عربی کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ خطبہ تلاش کرنا اور پھر اس خطبے کو ممبر سے پڑھنا۔ کہ گجرات والے، ساروکی والے بہت عمدہ سنتے ہیں کہ آپ کی داد بھی قابل داد ہے، بڑی توجہ۔ حسین کے دادا نے، علی کے بابا نے رسول کا، سید الانبیاء کا خطبہ نکاح پڑھا۔ سرکار نے اس خطبے میں کیا پڑھا؟ سرکار نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وجعلنا حضرۃ بیتہ وصبا سہر بہ وجعلنا حکام الناس ثم ابن اخی ھذا محمد ابن عبد اللہ لا یذر بہ رجل شرفا ولبنا فضلا وان کان فی المال اللہ وان المال ذل زائل وامر حائل وعاریۃ مستودع وقد خطب خطب جلیل وقد رغبت الیکم کریماتکم خدیجہ۔ بابا جی میں خطبے کا ترجمہ کروں گا، چاروں طرف سے حیدر حیدر کی صدا آنی چاہیے۔ علی کے بابا نے، حسین کے دادا نے رسولوں کے سلطان کا خطبہ نکاح پڑھا، اس میں کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کے قبیلہ ماد کی شاخ بدر میں قرار دیا، وجعلنا حضرۃ بیتہ، جس نے اپنا گھر ہمارے حوالے کر دیا، وصبا سہر بہ، اسے ہمارے لیے جائے امن قرار دیا، وجعلنا حکام الناس، اور پوری کائنات کے انسانوں کا ہمیں حکمران بنایا۔ محمد ابن عبداللہ ہے، لا یوزر بہ رجل شرف ولبنا فضلا، اور پوری کائنات میں کوئی مرد عزت شرف فضل میں میرے بھتیجے محمد کا ثانی نہیں ہے، میرے بھتیجے محمد کا ثانی نہیں ہے۔ وقد خطب خطب الجلیل، اور ان قریب اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا۔ وقد رغبت الیکم کریماتکم خدیجہ، اور یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے۔ ما جعلت فی صدق فعلیشہ، رہی بات مہر کی تو جتنا تم خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں گا۔ میں نے سرکار ابو طالب سے کہا، سرکار یہ بتائیے آپ نے یہ بات کہی کس سے؟ اس بیوی سے جس کے گھر میں قالین ایران کے بچتے ہیں، جس سے 80,000 اونٹ تجارت کرتے ہیں۔ اگر وہ بیوی آسمان مانگ لے، اگر زمین مانگ لے، سرکار ابو طالب کی آواز علی جان پاگل نہ بن، اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق نہیں کیا جس پہ میرے چھوٹے بیٹے علی کی حکومت نہ ہو۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فرق بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علیم مولا۔ پوری کائنات میں اللہ نے اس شے کو خلق نہیں کیا جس میں میرے چھوٹے بیٹے علی کی حکومت نہ ہو۔ اتنے کمالات، اتنے فضائل، اتنے اختیارات، لیکن دنیا نے پھر بھی
سرکار ابو طالب پہ کفر کی تہمت لگائی. مجلس اعضاء کے اندر مجھے بتایا گیا کہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی آتے ہیں. ویسے بابا جی میں ممبر پہ سرکار ابو طالب کے ایمان پہ دلائل نہیں دیا کرتا بلکہ فضائل پڑھا کرتا ہوں, لیکن ان کی دلی تسلی کے لیے, دلی اطمینان کے لیے ایک بات کرتا ہوں. اسلام کی پہلی دعوت ضلع شیرہ کس کے گھر میں؟ سرکار عمران کے گھر. بڑی توجہ, ان کے لیے دلیل عرض کرنے لگا ہوں. جاگ رہا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. سرکار ابو طالب کے گھر ہوئی. میں نے ہاتھ باندھ کے ذات توحید سے کہا, میرے اللہ کام تیرا ہے, گھر ابو طالب کا استعمال کیوں کیا؟ یار میرا مجمع جاگے گا تو پھر بات کروں چھائے گا نا. پیغام نشر کر رہا ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں اس ممبر سے. مالک دعوت اپنے گھر رکھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان ہونا ہے. عجب نہیں آواز توحید ہے. علی جان میرے گھر میں دعوت نہیں ہو سکتی. مالک وہ کیوں؟ میرے گھر میں پڑے ہیں بت, اور بتوں کی موجودگی میں لا الہ الا اللہ کیسے کہلوایا جائے, محمد رسول اللہ کیسے کہلوایا جائے. میں نے دعوت ابو طالب کے گھر میں رکھ کے کائنات کو سمجھا دیا ہے کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. شاباش, جس بندے کو بات کی سمجھ آئی. رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. آپ جی بی بی آپ کو صحت کے ساتھ سلامت. یہاں پہ بابا جی مجھے اس مقام پہ سرائکی ذاکر کی 4 سطریں یاد آ گئی. آپ بہت خوبصورت سنتے ہیں اور میرا دل اندر سے کر رہا ہے کہ وہ 4 سطریں پڑھ دیں. میرا خیال وہ پردہ کر گئے, مالک اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. بڑا خوبصورت لکھا ہے. اس نے کہا جے شان عمران دی نہیں سمجھی او دی سمجھو عقل مسافر ہے. حسین جاگی گا, آپ قبول کرنے والے ہیں. جے شان عمران دی نہیں سمجھی او دی سمجھو عقل مسافر ہے. انصاف دی اس پامالی تھے, اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے. تو جالی چم کے حاجی ہے, جے چاہ کے پالے کافر ہے. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت. تو جالی چم کے حاجی ہیں, جے چاہ کے پالے پاک مختومین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جالی چوک کے حاجی جے شان عمران دی نہیں سمجھی او دی سمجھو عقل مسافر ہے. میرے بادل ذاکر کو کی سنو گے؟ جے شان عمران دی نہیں سمجھی, دعا فرمائیے گا. جے شان عمران دی نہیں سمجھی او دی سمجھو عقل مسافر ہے. انصاف دی اس پامالی دے, اے فلسفہ سوچ تو وافر ہے. تو جالی چوم کے حاجی ہے, جائیں چاہ کے پالے. سرکار ابو طالب کو بھی کافر کہا گیا اور ہمیں بھی دیواروں پہ لکھا گیا کافر. کافر کیا کافر؟ ساروں کے گجرات والوں, ہمیں کافر کہنے اور علی کے بابا کو کافر کہنے کی ایک ہی وجہ, ایک ہی وجہ سے ہمیں بھی کافر کہا گیا اور علی علیہ السلام کے بابا کو بھی کفر کی تہمت کا سامنا کرنا پڑا. کتاب کا نام لے رہا ہوں, نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. عیون و اخبار رضا کتاب کا نام ہے. جوانوں نوٹ کرنا چاہو کر لو. عیون و اخبار رضا. 8ویں مولا کے پاس ایک بندہ آیا, اسے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے دادا ابو طالب نعوذ باللہ کلمہ ایمان پر نہیں تھے. امام نے فرمایا بدبخت کیا تجھے پتا ہے میرے دادا ابو طالب, دیکھیے گا میری طرف, میرے دادا ابو طالب اپنے دائیں ہاتھ میں ایک انگشتری پہنتے تھے, ایک انگوٹھی پہنتے تھے. اس انگوٹھی کے اوپر ایک نقش تھا. اس نقش کی تحریر پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا مجھے نہیں پتا. فرمایا سن, اس نقش کی تحریر یہ تھی, رضیت باللہ ربا وبابن اخی محمد نبیہ وبابن علی لہ وصیہ. میں اپنے رب کی ربوبیت کا قائل ہوں, میں اپنے بھتیجے محمد کی نبوت پہ راضی ہوں, میں اپنے چھوٹے بیٹے کو محمد کا وصی مانتا ہوں, میں اپنے چھوٹے بیٹے کو محمد کا وصی مانتا ہوں. مگر جب میں نے غور سے دیکھا تو ابو طالب علیہ السلام کے کلمے میں لا الہ الا اللہ بھی نظر آیا, محمد رسول اللہ بھی نظر آیا, علی شن ولی اللہ بھی نظر آیا, علی شن ولی اللہ بھی نظر آیا. اس دن مجھے بات کی سمجھ آ گئی کہ جس کے کلمے میں علی شن ولی اللہ ہو, کئی بے غیرت اسے کافر کہہ دیتے ہیں. بات تو میں کر گیا ہوں یار. اللہ اکبر. جس کے کلمے میں آپ تمام کو صحت کے ساتھ سلامت ہو. جس کے کلمے میں علی جن ولی اللہ ہو, کئی بدبخت, کئی کمینے شخص
کافر کہہ دیتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں اس ممبر سے ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ دلیل دینے کا قائل نہیں. بار بار مجھے کہا گیا، اس لیے میں نے مجبوراً ان کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے ہدیہ کر. میں اس ممبر سے فضائل پڑھنے کا قائل ہوں. اولی بادشاہ کے ڈھیر سارے فضائل ہیں، لیکن ان کے فضائل میں سے یہ ایک فضیلت مجھے بڑی پسند ہے. کتاب کا پھر نام لے رہا ہوں، الدمۃ الثاقبہ. تقریباً ہر گھر میں موجود ہوگی. الدمۃ الثاقبہ لکھنے والے علامہ باقر دہشتی بہبانی النجفی. وہ لکھتے ہیں کہ مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں، چٹانوں میں ایک بندہ عبادت کرتا تھا. اس کا نام تھا مشرم بن وہیب. کیا نام تھا؟ میم شین را میم، مشرم بن وہیب، واو ہے یہ بے، مشرم بن وہیب. وہ لالچی بندہ نہیں تھا، وہ حریص عبادت گزار نہیں تھا. اس کی عبادت 2-4 دن 5-6 مہینے کی بھی نہیں تھی. اس کی عبادت کی ایک نشست 90 سال کی تھی. جاگیے گا نادر حسین، جاگیے گا. اس کی عبادت کی ایک نشست بولو 90 سال کی تھی. 90 سال کی مسلسل عبادت کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا. تو کہنے لگا مالک تو جانتا ہے میں تیرا لالچی عبادت گزار نہیں، میں تیرا حریص عبادت گزار نہیں، لیکن مالک میں آج اپنی 90 سال کی عبادت کی جزا چاہتا ہوں. پالنے والے جزا دے دے. حکم پروردگار ہوا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اسے کہا اللہ نہ زمین مانگتا ہوں، نہ زر مانگتا ہوں، نہ دولت مانگتا ہوں، نہ حکومت مانگتا ہوں، نہ اختیار مانگتا ہوں. آواز پروردگار ہے، پھر میرا بندہ چاہتا کیا ہے؟ اسے کہا بس مالک میرے 90 سال کی عبادت کی جزا کے طور پہ اپنے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے. اللہ اکبر. جس بندے کو بات کی سمجھ آ گئی، اپنے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے. پروردگار ہوا، جا تیری دعا مستجاب ہوگی. اٹھا مصلی اٹھا کے لپیٹ کے جا کے کسی تاریک غار پہ بیٹھ کے، اور اس غار کے دہانے پہ ایک بڑا پتھر آ جائے گا اور اس پہ داروغہ کے طور پہ ایک اژدہا بیٹھ جائے، ایک سانپ بیٹھ جائے. اسے کہا مالک وہاں عبادت نہیں کر رہی، جاگنا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. صاحبان عرفان باوری اس جملے کو قبول کریں گے. اسے کہا مالک وہاں عبادت نہیں کرنی، حکم پروردگار ہوا اب اس ولی کا انتظار ہی تیری عبادت. ہوئے ہوئے، بارہویں کا انتظار بھی عبادت ہے. اس بندے کو بات کی سمجھ آئی. اب اس ولی کا انتظار ہی تیری عبادت. اس نے مصلی اٹھایا، لپیٹا، جا کے اس تاریک غار میں بیٹھ گیا. اس غار کے دہانے پہ ایک بڑا پتھر آ گیا، اس پہ داروغہ کے طور پہ ایک اژدہا بیٹھ گیا. عبادت تو کرنی نہیں تھی، ہر وقت انتظار، ہر وقت انتظار، ہر وقت انتظار. ایک ایک بندہ میری نظر میں آ چکا ہے. جس بندے کو لفظ سمجھ آیا اور وہ نہ بولا، میں اس کے سر تک آ جاؤں گا. ہر وقت انتظار، ہر وقت انتظار، ہر وقت انتظار، ہر وقت انتظار. ایک دن ایسا آیا کہ ایک ہستی اس کے غار کے اندر تشریف لے کے گئی کہ اس ہستی کا غار کے اندر جانا تھا کہ غار کی رات دن میں بدل گئی. نیاز حسین جاگیے گا، نیاز حسین جاگیے گا. غار کی رات دن میں بدل گئی. چہرے سے ایسا نور نکلا کہ مشرم بن وہیب نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ پالنے والے تیرا شکر ہے، مجھے میرے 90 سال کی عبادت کی جزا مل گئی. اس ہستی کے چہرے کو دیکھ لیا، جس ہستی کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے بہتر ہو. وہ سجدے سر اٹھا رہا تھا کہ وہ ہستی پلٹ رہی تھی کہ مشرم بن وہیب آواز سے کہتا پلٹنے والے مجھے اپنا نام تو بتاتا جا، مجھے پتہ تو چل جائے کہ وہ کون سی ہستی ہے. جس ہستی کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے بہتر ہو. وہ پلٹنے والا آواز سے کہتا مشرم اتنا عرصہ عبادت کرتے رہے ہو، تمہیں ابھی تک خبر نہیں ہوئی مجھے علی کا باپ ابو طالب کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج جی یہ مالک زندگی نے راز فرمائے. اتنا عرصہ عبادت کرتے رہے ہو، تمہیں ابھی تک خبر نہیں مجھے علی کا باپ ابو طالب کیا. بندوں نے سرکار ابو طالب کو نہیں سمجھا. ابو طالب اللہ کی حجت کا نام ہے. اللہ ابو طالب ہاں اللہ کی حجت کا نام ہے. مگر آج سے تقریباً میں نے 7-8 سال پہلے لاہور کے اندر ٹھوکر نیاز میں نام آپ نے سنا، اس سے اگلا سٹاپ ہے چونگ، وہاں پہ میں نے اشرا پڑھا تھا.
عزت نگران رسالت کے عنوان پر علی کے بابا پہ پورا اشرا. تو آخری دن مجلس کے اختتام پہ ایک مولوی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا، لیکن آپ یہ جو 10 دن فضائل ابو طالب پڑھتے رہے ہیں، یہ آپ کہاں سے پڑھتے رہے؟ میں نے کہا بھئی مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے؟ حاضر حسین جاگی، مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے؟ کہتے ہیں ہمیں تو قرآن کے اندر کوئی آیت نہیں ملتی. میں نے کہا مولوی صاحب ایسے نہ کریں، قرآن کے اندر سورہ آل عمران ہے. یعنی بات پڑھے لکھے مجمع سے، قرآن کے اندر سورہ آل عمران ہے. ادھر ہی کوئی حدیث بتائیں. میں کہا جی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملتی. اس نے کہا مولانا ہمیں تو ایک ہی حدیث ملتی ہے. ابو طالب کا آخری وقت تھا اور رسول نے کان میں کہا تھا چاچا جی کلمہ پڑھ لو. کانے چاکھیا بولی چاچا جی کلمہ ہونتے پڑھ لو. میں نے کہا لعنت ہے تیری شکل پہ، تجھے کان والی یاد ہے اعلان والی یاد نہیں. اس بندے کو بات کی سمجھ آئی ہے بی بی آپ کو سلامت رہو. میں نے کہا تجھے کان والی یاد ہے اعلان والی بھول گیا. میں نے کہا میں آپ کی کتابوں سے سرکار کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، سرکار کا ایک فرمان پڑھتا ہوں. اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا آپ کو کتابوں سے سرکار ابو طالب کی فضیلت ڈھونڈنی نہیں پڑے گی. کہتا نہیں وہ کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ، دینی طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے ملائکہ اللہ کے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں. میں نے کہا آپ نے اس ایک فرمان کو صحیح معنی میں سمجھ لیا ہوتا آپ کو کتابوں سے سرکار ابو طالب کی فضیلت، علی کے بابا کی فضیلت ڈھونڈنی نہ پڑتی. کہتے ہیں ہمیں بھی سمجھاؤ. میں نے کہا مولوی صاحب غور کرنا ہے اسی ایک حدیث پہ، آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. کہتے ہیں کیا مطلب، کیسے غور کریں؟ میں نے کہا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بچہ نکل رہا ہے اس کے پیروں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں. مطلب طالب علم کے پیروں کے نیچے، بڑی توجہ آخری صف تک کے لیے پڑھ رہا ہوں، طالب علم کے پیروں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں. میں نے کہا ملائکہ پر بچھاتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے، پھر کہہ رہا ہوں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں انہیں طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جن کا ادب کرے انہیں استاد کہتے ہیں. استاد جن کا احترام کرے انہیں فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جن کا احترام کرے انہیں محدث کہتے ہیں. محدث جن کا احترام کرے انہیں راوی کہتے ہیں. راوی جن کا ادب کرے انہیں تبع تابعین کہتے ہیں. تبع تابعین جن کا ادب کرے انہیں تابعی کہتے ہیں. تابعی جن کا احترام کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. صحابی جن کا احترام کرے انہیں نبی کہتے ہیں. نبی جس کا ادب کرے اسے رسول کہتے ہیں. رسول جس کا ادب کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں. بطول جس کی جوتی صاف کرے اسے علی کہتے ہیں. اور جسے علی جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب. نہ ایسے نہیں. ہاتھ اسی بندے کا اٹھتا ہے تو قاضی قلم پکڑتا ہو، زبان وہی بولتی ہے تو خدیر کی مٹی سے بڑی ہو، دونوں بازوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے کلیجے کی پوری تاکہ چکچا کرتے ہوئے نازل منبر سے آخری ماتمی تک زبان کے ساتھ دل بولنا علی مولا 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 علی مولا. نعرہ حیدری. آپ تمام سادات و مومنین کو صحت کے ساتھ سلامت رکھیں. میرا دل کر گیا کہ آج ابو طالب کی چھوٹی بہو کا قتل سناؤں. اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. نبی کی زخمی بیٹی، ہائے ہائے، رسولوں کے سلطان کی زخمی بیٹی، وہ بی بی جس کی علی نے مدینے میں 40 قبریں بنائی تھی.
इन बंदों की हाय बुलंद हुई। मैंने कहा अली ने इस बीबी की कितनी कब्रें बनाई? 40। ये 40 कब्रें बनाने का मकसद क्या था? बतूल की कब्र छुप जाए। मेरा भाई लंगा मालिक शेख इस्लाम की अता फरमाए, इज्जत और सुरखुरी अता फरमाए। मैंने कहा अली ने इस बीबी की कितनी कब्रें बनाई? 40। मकसद बतूल की कब्र छुप जाए। जुमला एक कहूंगा, वजाहत नहीं करूंगा, इस बंदे को समझ आ जाएगी ना, वो अपने घर याद करके बिस्तर पे भी कुछ ना कुछ इबादत जरूर करेगा। गुजरात वालों, पता है अली ज़हरा की कब्र क्यों छुपाना चाहते थे? अली ज़हरा की कब्र इसलिए छुपाना चाहते थे जिसके लिए हुसैन ने अली असगर की छुपाई थी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम मेरा सैयदा। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। अल्लाहु अकबर। मैं इस बात को खोलना नहीं चाहता, बड़े आराम से, बड़े हौसले से। जब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी का आखिरी दिन था, रसूल ने फरमाया उम्मुल इस्मत मोहसिन दीन, मुझसे कुछ मांग। बीबी की आवाज़, या रसूलल्लाह, जब से आपके घर में आई हूं मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई, क्या मांगू? रसूल की आवाज़, नहीं खदीजा मेरा हुक्म है कुछ मांगू। जब कहा ना मेरा हुक्म है कुछ मांगू, बीबी आवाज दी कहती है नबियों का सुल्तान, फिर कुछ और नहीं मांगना, अपनी उम्मत को मेरा एक पैगाम देना। कहो सैयदा की माँ क्या पैगाम है? कहो सैयदा की माँ क्या पैगाम है? अर्ज की या रसूलल्लाह, अपनी उम्मत से कहना मेरे बाद मेरी बेटी रोए ना। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। रोने के दिन है, रोने की रातें हैं। भाई देखना मेरी दर्द, बड़े दर्द वाले जुमले, मेरे बाद मेरी बेटी रोए ना। नबी ने उम्मत को पैगाम दिया, उम्मत ने पैगाम गलत समझ ली। भाई शाहिद, जब नबी की बेटी रोई है ना, तो उम्मत मिल के अली के दरवाजे पे आ गई। आके अली से कहने लगी, या अली, सैयदा से कहो रोना छोड़ दे। अली फरमाते हैं ना मैं कह सकता हूं ना वो छोड़ सकती है। मदीने के लोग कहने लगे, या अली, ज़हरा से कहो अपने रोने का कोई वक्त मुकर्रर करे। आज भी शायद भाई दुनिया हमें कहती है बताओ कितने बजे से लेके कितने बजे तक रोग। ये कोई नई बात नहीं है, लोगों ने तो बतूल से भी कहा है, हम और आप किस खेत की बोली। उस वक्त अली बादशाह ने नबी की बेटी के रोने के लिए एक घर बनवाया। ये हमारे जितने इमाम बारगाह है ना, ये उसी बैतुल होजन की सुन्नत है। जहाँ हम बतूल के बेटे को बैठ के रोते हैं ना, बतूल उस बैतुल होजन में बैठ के करबला याद करके भी रोती थी, सफर शाम याद करके भी रोती थी। बस मैं ज्यादा इंतजार न कर रहा हूँ, तरतीब किसी ने कुछ लिखी, किसी ने कुछ लिखी, बस यही कहूंगा। पूरी कायनात का पानी जिसका हक महर था ना, वो हक मांगने के लिए दरबार में गई। कौन सा शिया जिसका हाथ सीने पर नहीं आए? पूरी कायनात का पानी जिसका हक महर था ना, वो हक मांगने के लिए दरबार में गई। बीबी तन्हा नहीं थी, उम्मे ऐमन भी थी, सलमान भी थे, हसनैन भी थे। बीबी आके खड़ी हो गई। अगर मैं जुमला समझा सका तो भाईजान इबादत के लिए यही जुमला काफी है। दो नमाजों के दरमियानी वक्त में किसी ने नहीं पूछा ज़हरा क्यों आई हो। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। ये दो नमाजों का दरमियानी वक्त खुद निकाल लेना, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 6 घंटे भी लोगों ने लिखे, 9 घंटे भी लोगों ने लिखे कि बीबी दरबार में इतनी देर खड़ी रही। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कहता, बस यही कहूंगा, कभी ना खड़े होने वाली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जिसके एहतराम में रिसालत खड़ी होती थी ना, वो काफी देर दरबार में खड़ी रही। काफी देर गुजर जाने के बाद एक गासिब ने पूछा, ज़हरा क्यों आई हो? बीबी आवाज से कहती, अपने बाबा की विरासत लेने आई हूँ, अपना खोया हुआ हक लेने आई हूँ। सारों गुजरात वालों, मातम के लिए सैयदा की शहादत सुनना जरूरी नहीं, जुमला यही काफी है। कायनात की सबसे बड़ी सदाकत से कमीना हंस के कहता है, कोई सबूत है? अल्लाह करे आप जुमला समझते, मुझे आगे पढ़ना ना पड़ता। कायनात की सबसे बड़ी सदाकत से बेगैरत हंस के कहता है, कोई सबूत है? बीबी ने कांपते हुए हाथों से चादर से एक तहरीर निकाल के सलमान को दी। सलमान ने वो हाकिम को दी। हाकिम ने साथ बैठे हुए कुर्सी वाले बंदे से कहा,
یہ بیوی کہتی ہے کہ میرے باپ نے لکھ کے دی تھی، ذرا پڑھ کے بتا، یہ نبیوں کے سلطان کی تحریر ہے۔ اس نے ہاتھ میں تحریر لی، مگر اس ممبر کی عزت کی قسم اس نے پوری طرح پڑھی نہیں تھی، اس نے اگلے صحابی کو دے دی، اس نے اس سے اگلے صحابی کو دے دی، اس نے اس سے اگلے صحابی کو دے دی، اس نے اس سے اگلے صحابی کو دے دی، اس نے اس سے اگلے صحابی کو دے دی۔ اس ممبر کی عزت کی قسم 1100 صحابی تحریر پڑھتے رہے، زینب کی ماں کھڑی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم من السجدہ۔ 1100 صحابی تحریر پڑھتے رہے، زینب کی ماں کھڑی رہی، سکینہ کی دادی کھڑی رہی۔ 1100 صحابیوں نے تحریر پڑھنے کے بعد تحریر اس پہلے کے ہاتھ میں دی، وہ تحریر پکڑ کے سیدہ زہرا کے سامنے آ کے کہتا ہے بطول یہ تیرے باپ کا لکھا ہے۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے مجھے میرے بیٹوں کی قسم میرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دی تھی۔ جب کہا نا مجھے میرے بیٹوں کی قسم، کمینہ سامنے آ کے کہتا ہے اگر تیرے باپ نے لکھ کے دی تھی تو میں اس تحریر کو نہیں مانتا۔ اس نے بطول کے سامنے سند کے ٹکڑے کر کے مسجد کے فرش پہ پھینک لیے۔ یہ سلمان جھک کے چننے لگا۔ بی بی آواز دے کے کہتی چاچا سلمان تو نہ جھک، یہ لکھا ہے میرے باپ کے ہاتھ کا، چنوں گی میں خود، ماتمیہ مجھے معافی دینا۔ بطول مسجد کے فرش پہ بیٹھ گئی۔ یہ سیدہ بطول نے سند کے ٹکڑے ایسے چنے جیسے 10 محرم کو حسین نے قاسم کے چنے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السجدہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ عزتاروں بی بی نے چادر کے پلوں میں ٹکڑے باندھے، بی بی گھر آئی، بیٹی انتظار کر رہی تھی۔ جو بندے معرفت کے ساتھ سنتے ہو نا ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ بیٹی انتظار کر رہی تھی، بی بی زینب کی نگاہ پڑی ماں کے سفید بالوں پر، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بی بی آواز سے کہ اماں یہ چادر کے پلوں میں کیا باندھ رکھا ہے؟ بی بی نے چادر کا پلو کھولنا شروع کیا، سامنے سند کے ٹکڑے نظر آئے۔ سیدہ زینب آواز سے کہتی اماں نانا کی سند کے ٹکڑے ہو گئے۔ کہا زینب ایسے نہ کہے، ان میں ہاتھ ٹکڑا سند ہے اور ہاتھ ٹکڑے پہ لکھا ہے شبیر کے گلے پہ خنجر بھی چلے گا تو بازار بھی جائے گی۔ وہ غربتا، وہ غربتا۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا، جو بندہ ابھی تک نہیں رو سکا اس کے لیے آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھیں میری طرف، دروازہ تھا بطول کا، دروازے پہ آگے مسلمانوں نے دی دستک۔ شاہد بھائی میں نے دستک کا لفظ استعمال کیا، دستک دینے والا ایک بندہ نہیں تھا، 70 بدماش۔ ہائے کرنا، سر پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے بطول، ہاتھ مار کے کہو ہائے بطول۔ دستک دینے والا ایک بندہ نہیں تھا، 70 بدماش تھے۔ بی بی اندر سے بولی مدینے والوں تمہیں پتہ نہیں ہے اس دروازے پہ آگے نبی رکتے تھے؟ کہ ہمیں پتہ ہے نبی رکتے تھے، لیکن تو علی کو باہر نکال۔ بی بی آواز دے کے کہتی اگر میں علی نہ نکالوں باہر کڑا ہوا بدماش رہتا ہے میں تیرے دروازے کو آگ لگاؤں گا۔ سیدہ آواز دے کے کہتے پوری کائنات جل جائے میں علی کی نالین تک نہیں دوں گی۔ ایک بے غیرت نے لکڑیاں جمع کی، ایک نے اس پہ آگ لگائی، کیا دروازہ چلنے لگا، شعلے برآمد ہونے لگے۔ یہ 70 بے غیرت مل کے دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے۔ اکیلی مصطفیٰ کی بیٹی نے اپنے دائیں کندھے سے دروازے کو روکے رکھا۔ ماتمیوں معافی دینا، یہ 70 بدماشوں نے مل کے دروازے کو دھکا دیا۔ سب سے پہلے بطول گری، بطول پہ دروازہ گرا، دروازے سے 70 بدماش گزر گئے۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین۔ جب کر چکے جہاں سے سفر آخری رسول، بدلی ہوا جو دین کے بدلے گئے اصول، روتی ہے کیوں بطول مسلمان جواب دے۔ اب آپ محترم اب میں ملتمس ہوں قاری القصائد ذاکر اہل بیت منظر عباس لنگا صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سارے حضرات مل کے صلوات پر محمد والے۔
دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها الطويل اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ مزاج معلت ناگوار نہ گزرے، ایک مرتبہ پھر صلوات دی عبادت فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ اسا مالک دا نام چاہنے پہیں جس بادشاہ نے کرم نوازیاں فرمائی۔ کوشش کرو ہر بندہ کہ اپنے مالک دا نام بآواز بلند چاہو۔ نعرہ تکبیر والنعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ تواڈی زندگی تساں جیو پاک سیدہ اسنا دیوے ایام غم رون دے دہیں بین تبیرا پنجا راتاں دے مہمان ولدے سال کوئی ہوسی تے روسی ارمان اس گل دے میں بڑا سوچے، میں بڑی کوشش کی تھی، میں نا چرسے علماء نال بھی میری گفتگو رہی ہے، میں صرف ہون تے سوال یہ کردہ آیا کہ یار جس بندے دا نقصان ہو جاوے، جس بندے دا کڑیل جوان مر جاوے، یار میں نے ایمان نال دسو، اللہ نہ کرے، اللہ قدیمی نہ کرے، مالک و وقت نہ لے آوے، کسے ضعیفہ ماں دا جوان پتر قتل ہو جائے۔ بھائی جان میں نے چور صاحب ایمان داری نال دسو، بڑے سیانے تو دھنا بندے بیٹھے، کیا وہ قاتل کو پوچھ کے روے؟ کیا وہ قاتل کو پوچھ کے روے کہ میرا کڑیل جوان مار جو دیتے قتل جو کر چھوڑے، میں نے اجازت دے میں رو لوں؟ اللہ جانے کی وجہ مسلمان مالک کے نتے رحم فرماوے، رو دیا کہ نل سارے صاحبان دعا منگو کہ کریم اللہ رحمان اللہ یہ ذکر آزاد ہوں، یہ فرش آزاد ہوں، اپنی پاک بارگاہ قبول فرما۔ جتنے مومن عزدار سردار میرے بادشاہ تشریف فرمائے، مالک کے نتے زندگی دراز فرماوے، انہاں دا سایہ ساڑھے سرم قائم و دائم رکھے۔ کریم اللہ رحمان اللہ جڑے بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرمائے۔ بھائی نے حکم دیتا ہے شاید انہوں بھائیوں دا نام کیسر باس ہے، اولاد نرینہ واسطے کریم اللہ اس مخدومہ معظمہ سین دا واسطہ ہی جڑی بھائی جان دو قبرہ بڑھاوے ہیں درمیان چوری سے بہ جاوے ہیں، ایک آدھ قبر اصغر طرف دیا بیا معصوم دی قبر تے رکھے نا تیویں جو دی چھان چھان کے رو کے دے اصغرہ تھوڑا ہکو ہوئے آ، اصغرہ تھوڑا ہکو ہوئے آ، میرے مالک حسین دی اجڑی جھولی دا واسطہ ہے جڑے بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ میرے اللہ نمازی بنا، متقی بنا، روزہ دار بنا، کریم اللہ سادات دی عزت کرن دی توفیق عطا فرما، کریم اللہ حرمت سادات دی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک و خالق جنہوں بیٹے عطا کیتے ہیں
انہوں نے زندگی اندراز فرما کریم اللہ جنہوں نے دھیاں عطا کی تھی انہوں نے اتنا رحم کر کہ سیدہ زہرا دے نقشے پاک دے چلن میرے اللہ اس دور ہر شریف دی عزت محفوظ فرما میرے جتنے بزرگ بھائی تشریف فرما ان سادات کریم اللہ نظر بد تو محفوظ فرما اوے شیعہ بنا جو میں بادشاہ علی چاہتے نمازی بنا متقی بنا روزہ دار بنا میرے اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے اللہ جڑے حج و زیارات دا ارادہ رکھ دن پورا فرما جڑے مقروضن کر دے غیب تو ادا فرما میرے اللہ جتنے مومن جتنے مومنات سادات بڑی امام بہنا بڑی مرشدانیاں تیرے اسکر دا پرسا ڈے بڑھائیاں نا میرے مخدومہ جو نیک حاجات رکھ دیا پوریاں فرما قبلہ سامنے بہت علمناک مسائل پڑے اس مخدومہ دکھوے پاس علی سین دا واسطہ ہے جتنے مومن جو حاجات رکھ دیا مالک پوریاں فرما اے ازاداریاں مالک ثواب تبدیل فرما کریم اللہ لنگر نیاز دعام خارچہ خرجات علماء و ذاکرین دا پڑھیا اپنی پاک بارگاہ قبول فرما یہ چھوٹے بچے تو لے کے میں کنا علی اسکر دی فوج لوگاں دے بچے تو شام نو بھائی کھانا کھا کے دودھ پی کے سامنے آنے اب میں پیچھے تو پڑھ گیا ہے نا تو چھوٹا بچہ اٹھائی میں دعا پہ مقدس میں ایک سید سردار تشریف فرما تو میں کہا بابا جی میں صرف یہ پوچھنا چاہنا ممبر تے کہ یہ جڑا بچہ بیٹھا ان دیتا نیندر دا ٹائم ہے اس سید کھڑا ہو کے ماتم بھی کرنے لگا ٹوائڈے کہا منظر باز مالک دنو عزت دے وے اے علی اصغر دا فوجی ہے تو مکان دے میں نہ جائے مالک نہ دی زندگی دراز فرما مالک نہ ماں پیونو انام نصیب فرما میرے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے مالک اساڑی التجاواں اساڑی دعاواں اپنی پاک بارگاہ قبول فرما دعاواں دی مستجابی دی سند آل محمد دی عظمت دی صلوات سارے صاحبان مل کے اچھی پڑھو میں بسم اللہ کرنا تھوڑی زندگی میں صلوات ڈھیلی پڑھ دو صلوات اچھی پڑھو ماشاءاللہ میں عرض کریں کہ یہ بادشاہ دی اپنی تقسیم ہوگی یہ بادشاہ دی اپنی ونڈ ہوگی جو صاحب بادشاہ دی اپنی عطا ہوگی تو انہوں ماتمی بنایا میں نے ذاکر بنایا کیوں بنایا سائیں فرمایا کہ تو ساڑھے دکھ دس یہ ماتم کر ماتمے دا بہت بڑا مقام ہے جناب سیدہ دی نظر ہے یہ نبی اپنی ونڈ ہے یہ بڑے لجپال ہیں بڑے کریم ہیں جناب میسم امیر کائنات کو دعائے امیر ممکنات کو دعائے بادشاہ مسکرا کے فرمانے میسم قدمت اطلاع کرتے جی سردار نیاز مولا لطف لینا جنا جی سردار صحیح فرمانے میسم ایک دن آسی تو تختہ دار تو جا سے تو سولی تو لٹکایا جا سے قدمت اطلاع کرتے حسنین دی زندگی میں یہ ڈسا میرا جرم کیا ہے بادشاہ مسکرا کے فرمانے میری محبت ہے میری جدن جناب امیر المومنین نے فرمایا نا کہ ایک کھجور ہے ایک کھجور جوان اسی اس دنال تم لٹکیا ویسے تے کو لٹکایا جا سے تختہ دار تے چڑھایا جا سے بھجن جناب بادشاہ فرمایا نا اس ویلے جناب میسم نے کم کیڑا شروع کیتا روز جاویا اس سے کھجور نو پانی دے رہا تے دیکھ کیا کدا میرے مالک دا فرمان سچ ہو سی تو جو ہے گاڑی زندگی ہوئے انہوں نے آکھا میسم اصل تے کچھ صدا دیونی ہے تیری زبان کٹنی ہے تو میسم مسکرا کے اندر تواڈی جرت ہی نہیں تواڈی طاقت ہی نہیں انہاں کیسا کرنے
اس ویلے بھائی جان توجہ شرط جنہ لطف لینے نوجوان پڑھے لکھے صاحبان بھائی جان بھائی دا مونڈا ہلا چھوڑو نیندر کرندہ بیٹھے میں محنت شروع کی تھی ہے زندگی بھی جوانی مانے لی اکبر دی جتی دا صدقہ ایک صلوات اچھی پڑھ ہو جاؤ جناب بیسم انہوں نے پاس لے کے دا خبردار یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو مدحت مرتضی کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے سولی پہ 100 بار چڑھا دو مجھے چاہے سولی پہ 100 بار چڑھا دو مجھے ساتھ چاونے جناب میسم انہوں نے پاس دے کہ آنکھ پا کے فرمانے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے صحیح فرمانے کہ جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یہ علی کے موالی کا بولو وعدہ رہا یا علی کی صدا جائے ایک صلوات بآواز بلند نہیں اس طرح نہیں ہاتھ بلند کر گیا ہے علی شروع ہو گئی ہے آؤ نوکران دی گل ٹھیک ہے جی توجہ شرط ہے ایک لمحہ بھی میں جناب دا ضائع نہیں کرنا جتنا جتنا تشریف فرماؤ سادات بادشاہ تشریف فرمائیں آزاداروں دی دعا لینی ہے بھائی جان تواڑی تے میری مخدومہ جناب فضا تواڑی تے میری مخدومہ جناب فضا میمونہ جدہ حبش تے آئی تے میمونہ آئی سیدہ دی کنیزی کی تھی سائیہ نام فضا رکھیا بھائی جان جتیاں دستان رکھ کے آگئی سیدہ دی نوکری ہے سیدہ دی کنیزی ہے تے کم کیڑا کرے آ تو وجہ ہے سیدہ دے برتن دھوے آ اسنین کو کنگیاں دے وے آ جھاڑو دے وے آ بھائی جان زمانہ گزر دے رہے آڈی گزر دے رہے سال گزر دے رہے ایک نا حبش تو وسطیاں عورتاں انہوں نے پتہ لگا کہ ساڑی شہزادی وہ مدینے علیہ سیدن انہوں نے کنیزیے چلی گئی ہے دیوانی کے پتہ تک کری بھائی جان ایک نا 8-10 عورتاں اکٹھیاں ہو کے کتھے آئیاں اس دروازے تے آئیاں جتھے نبی آندھی توبہ قبول ہو گئی آئی شاباش زندگی آئیاں توڑی تے میری مخدومہ دے کولوں سیدہ دی کنیز کولوں تے توڑی میری مخدومہ کولوں ایڈے کہنی میمونہ میری مخدومہ انہاں دی آنکھ پا کے دے کے فرمایا خبردار میمونہ نہیں فضا میمونہ نہیں فضا اے آنے فضا اتھے تیری جتی راج بھی کر دیں اساں سنے تو سادات دے کپڑے دھونی ہے تو سیدہ دے برتن دھونی ہے تو سیدہ دے بالن اچھا کے کھڑے نہیں ہے توجہ ہے بسم اللہ جنہ لطف لینے میری مخدومہ فرمایا سچ یہ دیکھ کے لیے نا مطلب ہے تو کنیزی کر دی ہے مخدومہ مسکرا کے فرمایا سچ ہے میری سینڈ نے انہاں مستورات دے پاس سے دے کے جڑی گل کی ہے میں جناب جو ایک نظم سنانا چاہنا ایک صلوات مل کے پڑھو جا نہیں صلوات سارے جو آدھے شفقت کرو تو صلوات اچھی پڑھو بھائی جن جڑے دوسرا پہ پیچھے بیٹھے ہو تو آڑے تو بھی میں واجب ہے جی میں پہلے بندے ہیں تو واجب ہے مہربانی کرو ایک صلوات واجبات بسم اللہ میری سمجھ آ رہی جناب
میری مخدومہ جناب فضا انہاں عورتاں دے پاسے او جڑی حبش تو آئیاں ہیں دیکھ کے جڑی گل کیتی ہے ساروں کے لئے آزادار سادات مومن مومنات نو میں جناب ممبر حسین تے ایڈا سامنے جانا کہ میری سین نے گل کے لئے ایک صلوات اچھی پڑھ ہو جا اللہم کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پایا کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پایا کنیزی شاباش زندگی میں ہاتھ طلب دی شبی ہوئے حیدری میں بسم اللہ کرا توڑی زندگی میں پاک سیدہ راضی ہوئے جتے جتے تشریف فرماؤ ایڈے کہنی ہے مقدمہ ہے فضا اور کیا مرتبہ پائی اور کیا مرتبہ پائی اس وقت میری سہن نے اندے پاس نٹھے تے آکھیا کیا جڑے خود دین کو ٹورنا سکھینے جڑے خود دین کو ٹورنا سکھینے جڑے خود دین کو ٹورنا سکھینے وہ سردا شاباش بسم اللہ کرنا زندگی ہوئے ہاتھ بلند کر گئے حیدری میں بسم اللہ کرنا پاک سیدہ راضی ہوئے ایڈے کہنے ہے معصومہ ہے مخدومہ ہے فضا ایڈے سا اور کڑا مقام پائے اس کنیزے جو اور کڑا مقام پائے سیدہ نے اور کڑا مرتبہ عطا کی تھی میری سین مسکرا کے انہاں دے پاس دے کے آدھی کیا ہے کلم تیلو جنانا ہے کھڑونا کلم تیلو جنانا ہے کھڑونا او نالا لاکو میں جا کے کھڑایا او جانے فاطمہ میں کما شاباش زندگی ہوئے میں بسم اللہ کرا پاک سین راضی ہوئے آمیر امیر ایڈے کہنے ہیں معصومہ ہے مخدومہ ہے فضا اس تو کوئی اور مقام ملے یا کوئی نہ میری حسین مسکرا کر دی اس تو وڈا بھی کوئی مقام ہے تے آؤ تو کو ڈساواں اس ویلے میری سین نے جڑی گل کیتی سنا کے بھائی نظام کی پیاروں پہ چلے دے نظام کی پیاروں پہ چلے دے انہاں دے گھر کو میں فضا چلایا اولاد فاطمہ شاباش 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 جی بسم اللہ کریں جی زندگی ہو جی لاکھ والے
علی جنہوں نے پروگرام میں شیر شیر پھر پڑھیے ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگی ہوئے پاک سیدہ راضی ہوئے انہیں کہنے ہیں مخدومہ اس تو کہ زیادہ عظمتی ہے میری مخدومہ انہاں دے پاس ڈیٹ سین فضا نے سین میمونہ نے تے مسکرا پہ تے دے کے آدھے کیان بھئی میں کون مرضی اللہ جانے کیس سن دے ہو یار سارے بولو علی مولا علی مولا علی مولا میں بسم اللہ کرا راضی بیٹھا اچھا پھر پڑھئے جنہوں نے پروگرام میں ہاتھ بلند کر کے حیدری شاباش جناب نے ایک اور پنجابی زبان دا قصیدہ سنا میرا دل بن گیا کہ میں جناب نے 18 ذی الحج پیغمبر دا آخری حج کر کے 1.25 لاکھ صحابہ یہ سامنے میدان غدیر تھے حکم عبادت ہویا ہو میرا دعا او میرا یاسین او میرا مزمل او میرا مدثر او میرا سونا او میرا پیارا او میرا لاڈلا ای جاتے اگر تین پیغام نہ دیتا او پیغام اگر نہ دیتا تو یاد رکھتا ہے میری رسالت دا کام بولا تو صحیح نا بھائی جان سوچنے دی گال ہے اگر عبادت میں دہن دے اللہ دا پہ او میرا سونا او میرا کریم او میرا دعا او میرا مزمل تو عبادت لمبی کریں دیں تیرے پیران تے ورم آنے تے میں اللہ نو تکلیف آندی ہے عبادت گھٹا جا کے بنے بھائیان عبادت گھٹا اچھا آج ہوئی اللہ جس شہر چران دے اس شہر دیئے قسمہ ظلفہ دیئے قسمہ آج ہوئی اللہ اتنی رفاقت ایک لمحچ مکہندہ پہ اگر تین نہ کیتا تین میری رسالت کم کیتا ہی کوئی نہیں بھائی جان حکم وحدت سن کے رحمان دا حکم سن کے بھائی جان پلانے دا ممبر بن گیا جے میدان غدیر نظر نہ آوے تے پاکا نے پھر لگا بنایا کیوں ہے لیکن توجہ ہے شرط پلانے نے ممبر بن گیا پیغمبر اعظم نے یہ آکھا اپنے بیرا دا بازو نپا اپنی بقا دا بازو نپا فرمایا من کنتو مولاہو فہادہ بولو علی مولا بھائی جان جڑی گل پاک پیغمبر نے میدان غدیر تے 18 ذی الحج کو 1.25 لاکھ صحابہ دے سامنے بیان کی دیئے میرے دل چاہتا ہے ساروں کی عزاداروں دے سامنے ممبر تے بیان کرا جو نہ فرمائے
بھائی جان پنجابی ترجمہ کر کے انتہائی خوبصورت گلدستہ بنا کے اشعار دے رنگ میں جناب دیاں خوبصورت سماعتاں دے سامنے ارسال کرتا پیا وصول کرے سو تے ایک صلوات اچھی پڑھاؤ ابھی فرمائنے تم بات میرے سن لو یہ کام کیا کرنا تم بات میرے سن لو یہ کام کیا کرنا سرچاوی یہ کام کیا کرنا تم بات میرے سن لو یہ کام کیا کرنا تم بات میرے سن لو یہ کام کیا کرنا حیدر کی ولایت کو دل سے نہ جدا کرنا ہاتھ بلند کر کے بول سو حیدری ماں حسین نرانی ہوئے دسنجیو نوجوان زندہ باد جتن جتن تشریف فرماؤ پیمبر بادشاہ نے سلطان ہے نبیان دے سلطان ان لوگاں دے پاس ڈیٹھا لہذا مولا اتنا قیمتی شعر سنانے لگا اگر تسی کھڑے ہو کے معاشر تک یہ داد دے ہونا داد کم ہے تو شعر بہت بڑا ہے لیکن توجہ شرط ہے جتن جتن تشریف فرماؤ شعر سنانا میں سنا بیٹا کنے بھائی یہ دین نہیں کامل اللہ کے ولی کے بے آئے گا سمجھ کیسے قرآن علی کے بے تم آل کو گویا سے ہرگز نہ جدا کرنا تم آل کو گویا سے ہرگز نہ جدا کرنا تم آل کو گویا سے ہرگز نہ جدا کرنا قرآن کے وارث سے قرآن لیا کرنا بسم اللہ کرام تھوڑی زندگی آئے میں بسم اللہ کرام جتنے جتنے تشریف فرماؤ پاک سیدہ عجر عظیم عطا فرماؤن ایک سو میرے پاس بادشاہ نے میدان غدیر صحابیوں نے سامنے بڑی بڑی تو سونی گل کی تھی جنا کائنات کی قیمت یاد مولا ایک سو میرے پاس سے جتنے جتنے بیٹے سنا بیٹا کیا بھائی ہو جائے بلا کیسے ان سب پہ خدا راضی دنیا سے گئی جن سے ناراض نبی زادے ہر شام سحر ہر جا یہ کام کیا کرنا ہر شام سحر ہر جا یہ کام کیا کرنا ہر شام سحر ہر جا یہ کام کیا کرنا تم دشمن زارا پہ لعنت بھی کیا کرنا بسم اللہ زندگی ہوئی پاک حسین دی امت توڑے تراضی ہوئی ایک
شعر اور نہ پڑھ لیں سے پبلک تا جات آئی گئی ایک شعر اور لگ دیتے پڑھ لیں ایک صلوات اچھی پڑھو چاہ اللہم صلی اللہ بسم اللہ دوارے تھی واجب ہے مہربانی کرے صلوات سارے پڑھو بسم اللہ کرا دواری زندگی میں پاک سیدہ راضی ہوں اردو دا شعر میں کہ جناب سنا دے بھی ہے ایک صلوات سونی جی اور پڑھ لو اللہم وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا کرے وہ سجے بے ہزاروں سم نہیں ہوتا کچھ سمجھ آئیے جناب ہاتھ بلند کر کے یا امام حسین دی راضی ہوئے تو سنجھیو توڑے بچڑے جیون بھائی جان توضیح نہیں کرنی شرح نہیں کرنی چیک کرنا چاہنا اتنے بڑے پنڈال کیڑا بندہ گھروں آگے جا ملنی بیٹھے کنو سمجھ آئیے کنو نہیں آئیے توجہ شرط ہے چونکہ توجہ نہ ہوئے تک اللہ تو نبیان دی سایا تو بینک کڑی چھے جیتا جیتا تشریف فرماؤ بادشاہ دی عظمت شیر پڑھدا پیا ہر مومن دے دل دی آواز پڑھدا پیا نیاز مولا ڈک سمیڑے پاسے سنا میں علی لہدے میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں علی لہدے میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں علی بغیر یہ تنہا سفر نہیں ہوتا شاباش بسم اللہ کرن جی زندگی ہوئے پاک سیدہ راضی ہوئے میرا ویر پورے قرآن دا دل سورہ یاسین تے یاسین دا دل بولو الحمد دا دل بسم اللہ تے بسم اللہ دا دل بے تے بے دا دل بے علا نقطہ صحیح فرمانا میں او بے علا نقطہ میں علی میرا ویر جتنے جتنے تشریف فرماؤ اس تو زیادہ توضیح نہیں کر سکتا دیکھیں میرے پاس سنا بیٹا کی میں بھائی علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نکتے میں علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نکتے میں وگرنہ تم سے علم پیسے نہیں ہوتا علی اس نظم دا اس قصیدہ دا حاصل شعر حاصل قصیدہ شعر جتنے جتنے تشریف فرماؤ میرا ویر توضیح نہیں کرنے کا ڈائریکٹ شعر پڑھتا میں سنا بیٹا کہ یہ جانماز بلا ہے سکون سے بیٹھو یہ جانماز بلا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا دواری زندگی ہوئے چرچہ میں سائلات قصیدہ مرشد پاک پڑھتا رہا نا
لیکن جڑی ماں دی آئی ہیں وہ میں بسم اللہ کروں ایک قصیدہ ماں اس واسطے پڑھی جانے سائیں دا فرمان ہے کہ اپنی میت سانو اپنی محفلانو زینت دیو میرے ویر علی دے ذکر دنا میں بسم اللہ کروں تواڈی زندگی میں پاک سیدہ راضی ہوئے بین تے برا 5 راتاں دے مہمان ہیں اوکھا مدینہ چھوڑے ہیں چوری صاحب اتھے کوئی کرائے دار بندہ راندہ ہوئے نا اتھے کرائے دار وہ اگر 2 مہینے 4 مہینے 4 سال اتھے رہ جاوے نا تے اچانک تیاری چکرے اچانک بھائی جنہوں دا رشتہ دار خونی نہ بھی ہوئے نا اتھے او دے ہمسائے او دے گلی آلے او دے محلے آلے کو آ جا سن تے دیکھ اچھا یار کیڑا سونا پہ وسط ہے کیوں جاندہ پہ ہیں یار تین کوئی تھے مسئلے تے کوئی تھے کئی تکلیف ہے یار اسا تیرے براد نہیں اسا تیرے ہمسائے نہیں بھائی جان یہ دائے گلی آلے آدھے ایک دنیا دا اصول ہے میں کوئی دسو جڑا ہوئے بھی پینڈ دا سردار تے صرف پینڈ دا سردار نہ ہوئے 2 جہانہ دا سردار ہوئے تے ہو دی ریت ہوئے اور میں بسم اللہ کرنا اوکھا مدینہ چھوڑے ہوئے اوکھا وطن چھوڑنے کو سوکھے اور میں بسم اللہ کرنا آنا منظر بنا تو ماتم کر میں کوشش کرے نا میں اسباب پیدا کرے نا تو ماں جانے تے دھی جانے آنکھ جانے تے شام جانے آؤ بسم اللہ کرنا جڑے ماتمی تشریف فرماؤ میں کوشش کرے نا کہ ہر آنکھ دم ہو جائے جڑی ماں دھی آئیں بیٹھی ہیں نا شام تو وہ توڑا پرسہ قبول کرے سن دیکھ سو میرے پاس سے میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا پیانان کا شہر چھڑیں دے 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 پیانان کا شہر ماتمیوں سینے تے ماتم کرنا آنکھ آئے زہرا دلال پیانان کا شہر چھڑیں دے پیانان کا شہر چھڑیں دے بتائے کہ گھر کو دے دے بتائے کہ گھر کو دے دے بتائے کہ گھر کو دے دے آنکھیں چکوئی تکی پت نہ جا شبیر جڑے ماتمیوں وارو ونا لے ہوں جڑا میرے آقا نے مٹھے نانے دی امت وطن تے دی رانے دی بھیڑ گلی آئے اٹھا آئے نانے دے روزے تے عقل مار کے دے نانا میں ٹھریا ہوئے نا او نانا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا نانا میں ٹھریا ہوئے نا عزت اللہ نانے الوداع کر کے کتھے آئے تو میں بھیڑ تے میرا ماں دی قبر تے آئے توڑی تے میری مخدومہ سین بھائی جانی میں ماں دی قبر دعان اللہ دے دکھا بہن کی تے آکھیا کیا قبر چھڑے دی پیا پھر نہ لگے دی پیا شہر نندا چھوڑ کے شہر نندا چھوڑ کے تو اماں مانگ دعا نہ لگے نو تکیا بابا تو اماں مانگ دعا نہ لگے نو تکیا بابا بچ دینی اماں ان تیرے چادر میں بسم اللہ کرا ہر کہیں کو ٹھوڑا دیکھ اور روانہ لیوں روز دا مشہدہ اچانک تیاری چکار ایک دی ہوئی 5-7 سال دی ہوتی عمر ہوئی اکو آنکھ میرا بچڑا آتا ہے گھر چراؤنا ایسا ویندے پہ ہیں عزت علیہ اللہ گواہ ہے جلدی نال ماں دے کھلوا ویندی منت کر کیا دی اماں وہ میں گھر چکلی نہیں رانی بیراوہ دے کول آوے سی پیو دے کول آوے سی منتا ودی کرے سی میں کو نال رلائی ونجو اور روانہ لیا اللہ گواہ سورا وہ جدہ پتہ
پہ لگا ہے دکھا وین کر کے بھائی جان میں اکبر دے کولو آگئی تے رو رو کیا دی کیا ہے بھائی اکبر تسے رے پانے پہلے بھولنا جاوے تیرے بعد میں نہیں جیونا حسرت ہے میری ویرا پلو میں بکھاوا تیرا سر تیرے آنو سیمنا سر تیرے آنو سیمنا تیرے آنکھیں میں لپیٹ لگڑے گھر وچ رہ گئی تیرے آنکھیں میں لپیٹ لگڑے گھر وچ رہ گئی ان کے تو رہنگو ہوندی جس کے ہمشے میں بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں جڑے مات میں بیٹھے ہو تائیں دادا پیاں وہ کہنی ہو شبیر کچارے دی تے کھڑا دے دائے بھیڑ کھواندا او گل قتل مڈے تے مکویندی تڑا قدم نا جی بسم اللہ کرا وہ گل قتل مڈے تے مکویندی تڑا قدم جڑے ماتمی ہو میں بسم اللہ کرا صدقے جی کرا وہ کیویں ٹر سے سوڑیاں گلیاں وچ تے کو ٹران دا وال نہیں صدقے روغنا نے اللہ گواہ جڑے مادمی تشریف فرماؤ جدا ہر کوئی آکے اپنے معامل تے سوار ہویا سید فرمیندے نے باس دی سردار جلدی کر مطا کوئی مسافر رہ گیا ہوئے جلدی نال باس مسافران دی شماری کی تھی ہے ایویں ٹر دے یادہ ہے دے دے یادہ ہے رو دے یادہ کیا ڈٹھا ہے اسگر دی ماں کوئی نہیں اور روحانہ دے ہو جلدی نال شبیر دے کھلو آگے قدمات اطلاع قدر سردار اسگر دی ماں کوئی نہیں سیادہ دا جلدی وان اسگر دی ماں نوا کھنا یا وجنا میں کو پیدا ڈسیا زہرا دیا دیا تھک پہیا سے عزت نے آباز چھوٹے آئے کیا لکھے دھارا دیا دا اسگرے انہیں ہانا لاکھ رو کہہ دیا اسگرہ تیڑی بھی قسمت بچنا میری بھی قسمت پانے جیدہ بہادرہ انہیں زمین تے بہ گئی روندہ واللہ قدمان جاتلا قدر سردار تسی تو وجہ تیاریاں کریں دے ہو اور ایک گھر قیامت آگئی ایک باری میں آرمانی کرتے آؤ بادشاہ حسین دور پہ کیا نٹھا بھائی جان میری مخدومہ رباب ایویں پتر نچا کے روندی پئی آئی سیدہ دا رباب نایا وجنا وہ میں کو پہلے ڈسیا وہ لارا دیا تھک بیان اس نے رباب رو کنی سردار جنہاں نے توڑی کنیزیے چاہیا آج تک کوئی سوال نہیں کیتا اجازت دے رباب عرض کریں دیئے سیدہ دا جلدی بول اس نے رو کنی سردار ایڈے سائے گھر کہندائے سیدہ دا اممہ زہرا نانا محمد بابا علی بی بی آدھے وقت درے آمار وہ میں معاشرہ دے کیویں زہرا دے متھے لگ جا بسم اللہ اذا تنرو کنی سردار ایک اور سوال دا جواب اور یعنی مٹی تباہ کروں دی پئیے تڑی کیا لگ دی ہے
سیدہ میری دھی ہے بی بی آدھی وہ چادر دا پردہ بڑا میں لنگ ونا وہ میں کو سورا نہ دیکھے دیکھ سی رو کہ اکسی میری ماں ہویا وہ میں کو نال رلائی ونا جی 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 وہ رونے لو میرے آقا نے پردہ بنایا ہے میری سین رباب اس کر دو جا کے لنگ گئی یہ میں بھائی جان لنگی ہے شبیر ٹور پر یہ میں پیونو ٹور دیا دیکھ جلدی نال زمین تے چادر چوی چھائیے سیدہ دا سورا بی بی آدھی جیو سجادہ بابا جیو اکبر دا بابا جیو اسکر دا بابا بی بی سید سمجھائے خود پھراوہ دا نام چاہے سون بلے سنتے اپنا نام چاہے سیدہ دا سورا بی بی لہجہ بدل کر دے جیو زینب داویر جیو کلثوم داویر جیو رقیہ داویر سیدوں سمجھائے ہون بلے سنتے اپنا نام چاہے سیدہ دا سورا بی بی لہجہ بدل کر دے جیو کبرا دا بابا جیو سکینہ دا بابا سیدہ دا سمرائے رسا سارے سجنہ دا نام چاہے دی وہ اپنا نام کیوں نو چاہیا بی بی آدھی بابا جلیاں دھیاں نینال رلائی وینا ہے وہ جلے پترہ نینال رلائی وینا ہے جلیاں بھیڑیاں نینال رلائی وینا ہے بابا میں بھی تڑی کچھ لگ دی ہوا وہ میں کنال رلائی وینا دیر متھا چمائے ٹور پائے وہ عزت علیہ میری سین جلدی دہالو بالے قدم چاہے جنہیں ماتم کرنا اگو آگے دے کدی بابا جنا خیر دنال والو تے چار سجن میری قبر دنال سیدہ دا سورا کیڑا کیڑا سجن بی بی آدھی میری ماں ربا بھی ناوے میرا چاچا عباس ناوے میرے صدویر اکبر ناوے تو سجن نام چاہ کے ابالے قدم چاہ کے توری سید دعا گڑے قدم سورا تائیں تا چوندہ کھاتروں دے نام لسل بی بی آدھی بابا ہو نرازوں میں تے چوتھا توری صدقے صدقے تین آدمی تک گرائے ٹھورائے اور رونے لو میری سین سورا دعا بابے نے دامن چاہت پاک ہے جی بابا میں سنے تے ڈامی علدے ایک پردی شادی کرنی ہے بابا اکبر نو سیرے پواویں بابا اکبر نو مہندیاں لواویں مگر جدہ پلو دیواری آوے میں اجڑی دا حق لندہ ہے میں کو ضرور بلاویں اس لئے میرے آقا دھیدہ متا چمائے جو رو رو گواہ میں کو قسم مادی چادر دی تے جدہ اکبر نو پر نیسا او میں بسم اللہ کر آدم تو کھین کے آئے نانے تائی اندے کھول جانی آدم آئے آدم تو کھین کے آئے نانے تائی اندے کھول جانی سکے سکے اور ماتم کرنا کر ماتم صدقے 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 وہ جناب ہے اڑے میرا راج میل بازو ہوتا ہاتھ برچیے بسم اللہ کرانی وہ جناب ہے اڑے میرا راج میل بازو ہوتا ہاتھ برچیے ماتم حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سجاد کھاں جو ہونے اترو جانا سی کہ راج سجاد کھاں جو ہونے اترو سجاد کھاں جو ہونے اترو سجاد کھاں جو ہونے اترو کے روندے 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 چادر دانا میں سید چادر دانا میں سید کئی بار چاہ کے روندے سجاد کھاں جو ہونے اترو کے روندے یا حسین 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 کربل نیا سکتی غریب کربلا بابا ملنا شام یا بابا میں ہوں کربل نیا سکتی
गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं कोशिश बहु कीती मैं कोशिश बहु कीती मगर घुट के नसा बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं कोशिश बहु कीती मैं कोशिश बहु कीती मगर घुट गए नसा बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं कोशिश बहु कीती मैं कोशिश बहु कीती मगर घुट गए नसा बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब करबला बाबा जे मिलन शाम आ बाबा बाबा रसन रासन बवले आसा मैं आके बाबा रसन रासन बवले आसा रसन अजताई रखे कोई नहीं रसन अजताई रखे कोई नहीं रखे मेरे बाबा जे मिलन शाम आ बाबा मैं हुण करबल नहीं आ सकदी गरीब
غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا میں نے رخسار زخمی نہ کروٹ نہیں بدل سکتے میں نے رخسار زخمی نہ کروٹ نہیں بدل سکتے تڑے قاتل مرے تیرے تڑے قاتل مرے تیرے ہے تیرا خود گواہ بابا یہ میرا شام ہے بابا ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا یہ ملنا شام ہے بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا بڑے رخسار زخمی نہ کروٹ نہیں بدل سکتے بڑے رخسار زخمی نہ کروٹ نہیں بدل سکتے تڑے قاتل مرے تیرے تڑے قاتل مرے تیرے ہے تیرا خود گواہ بابا جے ملنا شام آ بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنا شام آ بابا میں ہون کربل نہیں آ سکتی میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں لٹ کے لگے میرے سر دل دا لٹ کے لگے میرے سر دل دا آبد نو بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں بال بچا دی رہ گئیاں اگ لگ گئی ہے میں ویرن میں
बाल बचांदी रह गईयां अग लग गई है मैनू वीरन मैं बाल बचांदी रह गईयां अग लग गई है मैनू वीरन मैं बाल बचांदी रह गईयां नहीं बोलना मैनू चन वीरन तेरी लाश जदों पामाल होई नहीं बोलना मैनू चन वीरन तेरी लाश जदों पामाल होई पास वेखे मन दरिया पास वेखे मन दरिया गाजी नू बुलांदी रह गई अग लग गई है मैनू वीरन मैं बाल बचांदी रह गई अग लग गई है मैनू वीरन मैं बाल बचांदी रह गई अग लग गई है मैनू वीरन मैं बाल बचांदी रह गई अग लग गई है मैनू वीरन मैं बाल बचांदी रह गई अग लग गई है मैनू वीरन मैं बाल बचांदी रह गई अग लग गई है मैनू वीरन मैं बाल बचांदी रह